الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا شیطان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل جب کسی سے پناہ طلب کی جاتی ہے تو عربی میں اسے استعاذ کہا جاتا ہے۔ استعاذ باب استفعال کا مصدر ہے۔ اس کا معنی کسی بھی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا۔ ہمارے ہاں جو تعوذ کے الفاظ ہیں وہ اعوذ سے شروع ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعوذ یا تو اوز سے بنا ہے یا اعزا کے معنی سے بنا ہے۔ تو اگر اوز کے معنی میں ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان پناہ مانگتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کی۔ لیکن اگر اعزا سے یہ اعوذ بنا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فضل رحمت اور فضل الہی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ملانا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنا اللہ رب العزت کی رضا کا بہترین طریقہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کا اپنے رب سے پناہ چاہنا کہ شیطان مردود سے اس کی حفاظت ہو، یہ صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی افضل ترین عبادت انسان اپنے رب سے یہ عرض کرے اے میرے مالک، میں تو بندہ ناچیز ہوں، شیطان کے نرغے میں آ سکتا ہوں، تو ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، تو ہماری حفاظت فرما۔ قرآن مجید سب سے عظیم ترین نیکی ہے اور شیطان اس سے انسان کو ہٹانے کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی مدد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، استعاذ کرو، اپنے رب سے مدد حاصل کرو، اپنے رب کی پناہ چاہو، اپنے رب کو اپنے رب کے ساتھ ملاؤ تاکہ شیطان مردود سے تمہاری حفاظت ہو سکے۔ یہ تعوذ جو ہے اس کا پڑھنا، استعاذ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے اصحاب کی سنت بھی ہے جس پر انہوں نے عمل کیا۔ جس طرح نماز سے پہلے انسان وضو کرتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے، ویسے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے انسان اپنے باطن کی پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ جب انسان اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے پھر وہ اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، اور باطن کی صفائی سے انسان شیطان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی چیزوں سے پناہ طلب فرمائی ہے۔ کتب احادیث میں آپ کو ایسی بہت سی احادیث مبارکہ ملیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخل سے، بزدلی سے، سستی سے، کاہلی سے، عذاب قبر سے، فتنہ دجال سے اور زیادہ بڑھاپے سے، ایسی بہت سی چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی پناہ چاہی ہے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے پہلی وحی لے کے آئے وہ یہی تعوذ اور تسمیہ اور پھر آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی۔ صاحب روح البیان کا قول وہ ہمارے لیے اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تعوذ کو نازل فرمایا، پھر تسمیہ کو، پھر آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کہ جیسے کوئی شخص اگر قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے اور شیطان سے اپنی حفاظت کرے تو وہ خود کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح جب بندہ شیطان مردود سے بھاگتا ہوا اپنے رب کی رحمت کے گھیرے کے اندر آ جاتا ہے تو شیطان سے بھی اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ یعنی تعوذ پڑھنا مومن کے لیے دین کی حفاظت اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ شیطان کی مکاریوں سے حفاظت کے لیے یہ بہترین ڈھال ہے مومن کے پاس، اگر مومن اسے استعمال کرے تو وہ شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بہت سے بنی اسرائیل کے واقعات بتلائے ہیں۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح کے کام نہ کرے جس طرح انہوں نے کر کے اپنے ایمان کو گنوا دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان کی وہ کہاوت کہ آپ کو نہیں یاد
کہ جس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، تو اس نے کفر کر لیا۔ تو جب اس نے کفر کر لیا تو شیطان کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں یعنی کہ دوسرے کو دین سے ہٹانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں خود اللہ سے ڈرنے والا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اب یہ دونوں جو ہے وہ آگ کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کیونکہ اللہ ظالموں کے ساتھ اسی طرح کا انجام فرماتا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں کچھ یوں طرح ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک گرجا گھر میں ایک عابد رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، عبادت کرتا تھا، عبادت کر کر کے اس نے خود کو مستجاب الدعوات بنا لیا۔ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا تو اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو دعا کے ہاتھ اس کے منہ پر آنے سے پہلے پہلے ہی اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ دور دور سے لوگ اپنی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے، اپنی پریشانیوں کا حل لینے کے لیے، اپنے لیے دعا کروانے کے لیے اس عابد کے پاس آتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس مستجاب الدعوات والے عابد گزار کو حکم دیا کہ وہ اس کے محل میں آئے اور اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جب وہ عابد وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی حسین و جمیل بیٹی بھی ہے اور اس کے بیٹے بھی، اس کے تمام اہل خانہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے دوران ہی شیطان آیا اور شیطان نے آ کر اس کی بیٹی کو، اس بادشاہ کی بیٹی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، جس کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی اور اس کے اوپر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب لڑکی اس حالت میں آ گئی اور کچھ دن اسی حالت میں رہی تو شیطان نے انسانی شکل میں آ کر انہیں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی سلامتی ہو اور یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ وہ فلاں شخص جو ابھی تم نے بلایا تھا اس کے پاس بھیجو، اس کے پاس لے جاؤ، اگر یہ ٹھیک ہونا چاہتی ہے تو اسے اس کے پاس چھوڑاؤ تاکہ یہ بالکل تندرست ہو جائے۔ جب بادشاہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ اس فلاں راہب کے پاس تاکہ وہ اس کے لیے صحت یابی کی دعا کرے، بھائیوں نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور اس عیسائی راہب کے پاس پہنچ گئے۔ اس راہب کے پاس جب پہنچے تو اس راہب نے جب گرجے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ کی بیٹی کو لے کر آئے ہیں۔ اس عیسائی راہب نے جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے اسے شفا بخش دی۔ تو جب وہ ٹھیک ہوگی تو وہ اس کے بادشاہ کے بیٹے جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی بہن کو یہیں آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہاں پر اگر دوبارہ اسے کوئی مسئلہ بنے تو آپ اس کے لیے جو ہے دوبارہ علاج کر سکیں، اس کے لیے دوبارہ دعا کر سکیں۔ 2-4 دن آپ کے پاس رہے گی، کچھ دن آپ کے پاس رہے گی، اس کے بعد میں ہم اسے واپس لے جائیں گے۔ وہ اپنی بہن کو اس عیسائی راہب کے پاس چھوڑ گئے۔ اب عیسائی راہب جو تھا وہ عبادت گزار تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا۔ اب وہ اس گھر کے اندر، اس گرجا گھر کے اندر وہ بھی رہتا تھا اور وہ لڑکی بھی رہتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں 2 مرد اور عورت ہوں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ نوجوان لڑکی بھی رہتی تھی اور وہ جو شخص عبادت گزار تھا وہ بھی وہیں پہ رہتا تھا۔ اس نے لڑکی کی خدمت کی، اس کے لیے کھانا وغیرہ بنوایا، روز اسے کھانا بھی دیتا اور جو ہے اس کے پاس بیٹھتا بھی۔ لیکن ایک دن شیطان نے اسے ورگلا دیا۔ عیسائی راہب کی جو نظر تھی وہ اس لڑکی کے جسم پر پڑی۔ اب وہ لڑکی بڑی حسین و جمیل تھی، ظاہرہ بادشاہ کی بیٹی ہو تو حسین نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بادشاہ نے جو ہے اسے بڑے ناز و نخروں سے پالا ہو۔ تو جب وہ بادشاہ کی ان لڑکی کی طرف اس نے دیکھا تو اس کے ذہن کے اندر میل آ گیا اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لی۔ تو جب اس نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ تو جب وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اس کے پتہ چل گیا کہ اب یہ حمل ہو گیا ہے اسے، اب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو یہ میرے لیے خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس نے اس لڑکی کو مارا اور مار کر وہیں گرجے کے اندر دفن کر دیا۔ کچھ دن کے بعد جب بھائی آئے انہوں نے پوچھا بھی ہماری بہن کدھر ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بیمار ہو گئی تھی، اس کے بعد میں وہ جو ہے اس کا وصال ہو گیا تو لہٰذا میں نے اس کو یہیں پر دفن کر دیا۔ ایک مصنوعی سی قبر بنا کے انہیں دکھلا دی اور وہ ان کے ساتھ تعزیت بھی کی اور ان کو اچھے الفاظوں کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ رخصت کر دیا۔ شیطان بڑا مکار ہے۔ اب وہ شیطان کسی طرح سے عبادت گزار کو عبادت کی منصب سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا تو اس نے ان بھائیوں کے یا اس بادشاہ کے خواب میں جا کر یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری بہن مل جائے اور تمہیں انصاف فراہم ہو تو جاؤ جا کر گرجے کی زمین کھودو، وہاں پر تمہیں تمہاری بہن مل جائے گی۔ بادشاہ کے لڑکوں نے وہاں پر آ کر گرجے کی کھدائی کی، تو جب گرجے کی کھدائی کی تو نیچے سے انہیں ان کی بہن کی لاش ملی
تو جب انہیں پتہ چلا کہ اس نے ہماری بہن کو قتل کر دیا ہے تو وہ اسے اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ میری بیٹی کا قاتل میرے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس نے حکم جاری کیا کہ اس کو اسی وقت پھانسی دے دی جائے۔ اب وہ پھانسی کے دوراہے کے اوپر کھڑا تھا۔ اب شیطان پھر آ گیا۔ اب دیکھیں اس نے کس قدر کتنے انداز اپنائے ہیں۔ پہلے اس نے اس لڑکی کی حالت خراب کی تاکہ وہ عیسائی راہب کے پاس پہنچ سکے، پھر وہ عیسائی راہب کے پاس آیا تاکہ وہ لڑکی سے زنا کر سکے۔ عیسائی راہب کو بھی اس نے مشورہ دیا کہ وہ اسے مار کر جو ہے زمین کے اندر دفن کر دے۔ اب اس نے دفن کر دیا تو جا کر اس کے بھائیوں کو بھی بتلا دیا کہ وہاں پر تمہاری بہن دفن ہے، اگر چاہتے ہو کہ انصاف ملے تو جا کے اسے نکالو۔ اب اسے نکال بھی لیا گیا تو اس کے لیے جب پھانسی کا پھندا تیار ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے تب بھی شیطان نے سانس نہیں لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ پھانسی کے پھندے کے اوپر موجود تھا تو شیطان نے کہا اگر تو چاہتا ہے، اگر تجھے اپنی زندگی پیاری ہے، جس رب کی تو نے عبادت کی ہے اس نے اب تک تجھے نہیں بچایا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بچا لوں تو تو اپنے رب سے پھر جا اور میرے لیے سجدہ کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ سولی کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس کی گردن کے اندر رسی تھی، لیکن اس نے جب اشارے کے ساتھ اب اس نے اپنا سر جو ہے شیطان کے لیے جھکا دیا، تو جب اس نے سر جھکایا اسی وقت اس جلات نے رسی کو جو ہے وہ کھینچ دیا، ادھر سے اس کی جان بھی چلے گی، ادھر سے شیطان اس کا ایمان بھی لے کر چلا گیا۔ یعنی شیطان ہر وقت جو ہے اس طاق کے اندر رہتا ہے کہ کیسے بندہ مومن کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر جو ہے وہ دوسرے راستے پر ڈال دیا جائے۔ اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے غنیت الطالبین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کر کے گناہوں کے دروازے کو وہ بند کر دو اور بسم اللہ شریف کہہ کر اپنے لیے نیکیوں کے دروازے کو کھول دو۔ یعنی اگر تم نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کی تلاوت کرو، اور اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے رب کی پناہ طلب کرو۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو تم نیکوکار بھی ہو جاؤ گے اور برائیوں سے محفوظ بھی ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا تو میں نے شیطان کو اپنے خواب کے اندر دیکھا، اور جب میں نے شیطان کو دیکھا تو ظاہر ہے مجھے غصہ بھی بہت آیا کہ یہی وہ شخص ہے جو انسانوں کو جو ہے بھکا دیتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو انسان کو سیدھے راہ سے جو ہے ہٹا دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیطان کو دیکھا تو میں بے قابو ہو گیا، میرے پاس ڈنڈا پڑا تھا، فرماتے ہیں میں نے وہی اٹھا کے دے مارا، اور فرماتے ہیں جب میں نے اسے ڈنڈا مارا تو شیطان آگے سے ہنسنے لگا۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اے لعین تو ہنستا کیوں ہے؟ بھئی میں نے تو تجھے مارا ہے اور تو آگے سے ہنس کر دکھا رہا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا اے ابو سعید کیا تو نہیں جانتا ہے کہ مجھے ڈنڈے سے یا اسلحے سے یا تھپڑوں سے مارا نہیں جا سکتا؟ تو حضرت ابو سعید فرمانے لگے پھر بتا کہ اگر تجھے مارنا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے دو باتیں کہی۔ شیطان نے کہا یا تو میں معرفت والے شخص سے ڈرتا ہوں یا پھر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے شخص سے ڈرتا ہوں۔ جو ان دو چیزوں کو پڑھتا ہے میں ان دونوں سے ڈرتا ہوں، اور جو ان سے دور رہتا ہے میں ان کے قریب قریب رہتا ہوں، ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھا رہتا ہوں، انہیں کوئی نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا۔ شیطان جو ہے انسان کو بھڑکاتا ہے، یہ اس کی اصل کیا ہے؟ شیطان کا شیطان بننے سے پہلے جو نام تھا وہ عزازیل تھا، فرشتوں کا امام تھا۔ آسمان کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا اس وقت جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تب سے یہ لعین ہو گیا، اور جب یہ لعین ہو گیا تو اس کا نام جو ہے وہ ابلیس رکھ دیا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب شیطان پر لعنت فرمائی تو اس کی شکل کو اتنا بدصورت کر دیا اور اس کے قد قامت کو اتنا وحشت ناک کر دیا کہ اگر کوئی شخص اسے دیکھ لے تو وہ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے انسانوں پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ یہ انہیں نظر نہیں آتا، ورنہ لوگ اس کے خوف سے اور بہت سے گناہ کر جاتے۔ غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رب العزت نے جب جنت سے نکال دیا اور اسے زمین پر بھیج دیا، جس طرح آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے شیطان کو پسلی سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر اس عورت سے شیطان نے جب جمع کیا تو وہ حاملہ ہو گئی، تو اس نے 31 انڈے دیے، اور یہ ساری کی ساری نسل جو ہے آج تک جتنی چلی آ رہی ہے یہ انہی 31 انڈوں کی وجہ سے ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ اس ساری اولاد جو ہے وہ خشکی پر، تری پر اور ویرانوں میں وہ پھیلتی چلی گئی، اور فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کے ہر انڈے سے 10,000 نر و مادہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شیطان کی بیوی نے جو 31 انڈے دیے، ان میں سے ہر انڈے میں سے 10,000 نر و مادہ جو ہیں وہ شیطان نکلے، جنہوں نے پہاڑوں پر، جنگلوں پر، دریاؤں پر، ریگستانوں پر، بیابانوں پر، چشموں پر، بیت الخلاء پر، میدانوں پر، گھروں پر، کوٹھیوں پر جس نے قبضہ کر لیا۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وقت جو دیا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں شیطان کی جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا نام شتونگڑا رکھا جاتا ہے، اور اس کی یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ بازاروں میں جائے اور جا کر اپنا جھنڈا گاڑے اور لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کی نیک کمائی کو جو ہے وہ برباد کر سکے، اور ناپ تول میں کمی کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کے حلال کو حرام میں تبدیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نقل فرمائی ہے، بہت طویل حدیث مبارکہ ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطانوں کے نام بھی بتائے ہیں اور ان کے کام بھی بتائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس کے اندر کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان رات کے وقت تشریف لائے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت سلمان اور حضرت عمار بن یاسر علیہم الرضوان اجمعین شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان اصحاب کے لیے اپنے حجرہ مقدس سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کے اوپر بخار کی وجہ سے پسینہ جو ہے وہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پسینے کو اپنے دست مقدس سے صاف فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو ملعون پر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس جھکا لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس وقت آپ نے کس پر لعنت فرمائی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خدا کے دشمن ابلیس پر، جس نے اپنی دم اپنی دبر میں ڈال کر 7 انڈے دیے ہیں، اور ان میں سے جو اولاد ہوئی ہے اس نے انہیں بنی آدم کو بہکانے پر معمور کر دیا۔ ان میں سے ایک کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدہش بیان فرمایا اسے علماء کو ورگلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ مختلف خواہشات میں پڑ جائے۔ دوسرے شیطان کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدبس ارشاد فرمایا جو نمازیوں کے اوپر مقرر کیا گیا ہے وہ نمازیوں کو ذکر الہی سے ہٹا کر دوسرے فضول کاموں میں لگا دیتا ہے، اور ان کو نماز کے اندر جمائی آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز سے ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، پھر اس طرح وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کی تیسری اولاد ذلبنون کا نام ارشاد فرمایا یہ بازاروں میں مقرر ہے، یہ لوگوں کو کم تولنے پر، جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے، اور مال بیچتے وقت اپنی مال کی جھوٹی تعریفیں کرنے پر ابھارتا ہے، اور ان کے حلال مال جو وہ کمانا چاہتے ہیں اس کو حرام میں بھی تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے شیطان کا نام ببتر ارشاد فرمایا یہ لوگوں کے گربانوں کو چاہ کر منہ نوچنے اور مصیبت کے وقت واویلا کرنے پر مجبور کرتا ہے، کہ لوگ مصیبت کے وقت جو انہیں اجر ملنا ہوتا ہے وہ واویلا کرنے کی وجہ سے ان سے وہ اجر چھن جاتا ہے۔ پانچویں شیطان کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منشود ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ چغل خوری پر، جھوٹ پر، تان و تشنیع پر لوگوں کو اکساتا ہے۔ چھٹے کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واسم ارشاد فرمایا یہ لوگوں کی شرمگاہوں کے اوپر مقرر ہے، چنانچہ یہ مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہوں کو پھونک مارتا ہے اور ایک دوسرے پر زنا کرنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ ساتویں شیطان کا نام آعور ہے، یہ چوری پر مامور ہے، یہ چور سے کہتا ہے کہ تو مال چوری کر، چوری کرنے سے تیرے فاقہ کشی جو ہے وہ دور ہو جائے گا، تیرا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، تیرے رزق میں برکت ہو جائے گی، تو سکون کی زندگی گزار سکے گا۔ چور کو چوری کرنے پر ابھارتا ہے، پھر اسے اس بات کی دلیل بھی دیتا ہے کہ آج چوری کر لینا، کل تو جو ہے اپنے لیے توبہ طلب کر لینا اور دوبارہ کبھی چوری نہ کرنا۔ اس طرح سے انسان جب چوری کی لت میں پڑ جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ شیطان کے چانسے میں آ جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر حالت میں شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اعوذ باللہ کی تلاوت کرے، اعوذ باللہ کہہ کر اپنے لیے اپنے رب کی حفاظت جو ہے وہ حاصل کرے۔ شیطان تو ہر لمحہ انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے لیے بھی ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ولیحان کہا جاتا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اس سے اعوذ باللہ کہہ کر پناہ مانگو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب صفوں میں بھی کھڑے ہو تب بھی اعوذ باللہ کہہ کر اس سے پناہ مانگو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح جس طرح سے وہ تھوڑا سا راستہ تلاش کر تمہاری صفوں میں داخل ہو جائے گا، اسی طرح شیطان بھی تمہاری صفوں میں آ کر تمہاری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ کہہ کر اس شیطان سے بھی تم چھٹکارا پا سکتے ہو۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز اور میری قرات کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا نام خنزب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہیں دوبارہ ایسا محسوس ہو تو اپنے بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کر 3 دفعہ شیطان کو دھتکار دو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا اور اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ شیطان مجھ سے دور رہا۔ ویسے تو شیطان نے ہر نبی کی امت کے لیے ہی مصیبتیں کھڑی کی، ہر نبی کے دور کے لوگوں کو ہی راہ مستقیم سے ہٹایا ہے، لیکن صاحب بستان الوازی لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا اے شیطان تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے انہیں تنگ کرے گا، کس طرح سے ان کے اعمال کو ضائع کرے گا؟ تو شیطان نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی میں انہیں اتنا بہکاؤں گا، اتنا بہکاؤں گا یہاں تک کہ ان کے لیے دنیا درہم و دینار جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ آج ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہم پیسے کی لالچ کے اندر جو ہے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت ہم نے کس طرح سے کرنی ہے ہم اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو اگر جلایا جاتا ہے ہم اس بات کے اوپر بھی خاموش رہتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے ہم اس بات پر بھی خاموش رہتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتے ہیں مگر بھی لوگ اور ہم ان سے ڈالر لے کر خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے خلاف اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ ہمارا اور ہمارے حکمرانوں کی بھی جو ترجیحات ہو چکی ہیں وہ پیسہ اور دولت ہو چکی ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے ہم مغرب کا کلمہ پڑھ کر انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، انہی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ہمیں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، حضور ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بتائیں تو ہمیں قتل کر دیا جائے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تو انسان کے اندر ایمان ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ چور اسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے جہاں پر اسے پتہ ہو یہاں پر اسے کوئی خزانہ مل سکتا ہے، چونکہ مومن بندے کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس لیے شیطان اسے چوری کرنے کی غرض سے آتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہی ہے، ہر انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ارشاد فرمائے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ بھی ارشاد فرمائے کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں بھی انسان ہوں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ یہ مہربانی فرمائی ہے کہ میرا شیطان میرے تابع ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا، اب وہ مجھے برائی کی طرف نہیں لگاتا کیونکہ وہ میرا تابع ہو چکا ہے، اب وہ میری اتباع میں رہے گا۔ مومن کا بہترین ہتھیار جو ہے وہ اعوذ باللہ کی تلاوت ہے۔ جب بندہ اعوذ باللہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، شیطان کے بہت سے حملوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان مردود روزانہ 360 اپنے سپاہی ایسے بھیجتا ہے جو مسلمانوں کو برائی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت 360 مرتبہ ہی مومن کے دل کی طرف نگاہ فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ہر نظر کے بدلے سے ایک ایک شیطان ہلاک ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت میں جگہ چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ کے ورد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر وہ کام جو ہمیں شیطان کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے اعوذ باللہ کے ذریعے سے رب العزت کی پناہ حاصل کریں، شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، اور ہمارے اوپر وارد ہونے والے 360 جو شیطان ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور ہم شیطان کے نرغے میں آنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ انہیں پہلے بھی بتلا دیا کہ تمہارے لیے جو شیطان ہے یہ کھلا دشمن ہے، یہ ہر طرف سے تمہیں آئے گا اور تمہیں تنگ کرے گا، جہاں تم جاؤ گے وہاں تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہیں برائی کی طرف جو ہے وہ راغب کرے گا، لیکن اگر تم اپنے رب کی
رحمت کے قریب آنا چاہتے ہو تو اعوذ باللہ کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کے ذریعے تم شیطان سے مقابلہ بھی کر سکتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کو ورگلا سکتا ہے، راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے مومن کی بھی مدد فرمائی ہے۔ اور وہ کس طرح سے مدد فرمائی ہے کہ شیطان بندے کو گناہوں کی طرف دھکیلتا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری حدیث مبارکہ نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان 40 سال کو پہنچتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں سے زیادہ نہیں ہوتی اور برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں پر غالب رہتی ہیں، تو شیطان اس بات پر بڑا مسکراتا ہے، اچھل کود کرتا ہے اور اس شخص کے جس کے گناہوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس چہرے پر قربان، یہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے پر یہ رحمت فرماتا ہے کہ اسے توبہ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس وقت شیطان جو ہے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری عمر گمراہی کے اندر لگا دی، لیکن یہ کیا ہوا، اللہ نے اسے توبہ کی دولت عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے اسے جہنم سے نکال کر جنت کے راستے کے اوپر ڈال دیا، میری ساری زندگی کی محنت جو ہے اسے ضائع کر دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اگر کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کی حفاظت فرماتا رہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اسے ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ تھا وہ زمین پر موجود تھا، طوفان نوح سے قبل وہ زمین پر موجود تھا، طوفان نوح کے بعد وہ غرق ہونے سے بچ گیا تو اللہ رب العزت نے اسے صحیح سلامت اسی طرح آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو اس کعبے کی کتنی فضیلت ہوگی جس کا طواف جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں۔ مومن کا دل 1000 گنا بیت المعمور سے بھی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، لیکن بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اماج گاہ ہے، اللہ رب العزت وہاں پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کا گھر ہے، جہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ جلوہ گری فرماتا ہے، اسے ہم شیطان سے محفوظ رکھیں، شیطان سے پاک رکھیں۔ جب یہاں پر اندھیرے ہوں گے تو یہاں پر روشنی نہیں آ سکتی، تو جب انسان کا دل شیطان سے محفوظ ہوگا تب ہی رب کریم کا اسم مقدس اس کے اندر چمکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں تاکہ ہمارے رب کریم کی جو اماج گاہ ہے وہ شیطان سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اچھی صحبت اختیار کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ وہ انسان کو بہکانے کے لیے صرف شیطان صفت لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے انسان ایسے ہیں جو شیطان کے دوست ہیں اور وہ شیطان مردود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ انسانوں کو، مومنین کو اللہ رب العزت کی نماز ادا کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، حج کے امور بجا لانے سے اور نیکیوں کرنے سے جو ہے وہ باز رکھتے ہیں۔ حلال کی تمیز کیے بغیر حرام کی کمائی کی طرف جو ہے انہیں دھکیلتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کے یہ فائدے ہیں، اگر ہم یہ حاصل کر لیں گے تو ہم دنیا میں مالدار بن جائیں گے۔ دراصل یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو شیطان سے ان لوگوں نے سیکھی ہوتی ہیں۔ اب وہ شیطان کے کارندے بن کے، شیطان کے چیلے بن کر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے راہ راستے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ترکی نسل کا گھوڑا لایا گیا، حضرت عمر اس کے اوپر سوار ہوئے اور آپ نے اس کے اوپر سواری کی تو وہ گھوڑا جو تھا وہ بڑا تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مارا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی فخریہ چال کے اوپر جو ہے وہ اضافہ ہی کرتا جا رہا تھا۔ حضرت عمر نیچے اترے اور آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے تو مجھے تکبر والے گھوڑے کے اوپر سوار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ تکبر ہونا جو ہے یہ شیطان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہمیں تکبر میں مبتلا کرے تو ہمیں اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ شیطان انسان کو بہت سے طریقوں سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑے واضح ارشاد فرمایا شیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ کہیں تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ ہمارے مال میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی۔ حضرت ابن جوزی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخل جو ہے یہ ایک شیطانی درخت ہے جس کی شاخیں جو ہے
وہ دنیا میں ہے اور جڑیں اس کی جہنم میں ہیں۔ جو شخص اس کی شاخوں کے اوپر چڑھتا ہے وہ جہنم تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کی شاخ کے اوپر چڑھتا ہے تو پھر وہ اس کی جڑ تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جڑ تک پہنچتا پہنچتا وہ شخص جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں سے محبت کرنے کا، غریبوں کو مال تقسیم کرنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، ان کی مالی ضرورتوں کو جو پورا کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، لیکن شیطان ہمیں اس کام سے روکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے نبی کی بات مانتے ہوئے، اپنے رب کی بات مانتے ہوئے، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کو دیا تو ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی۔ ہمیں اگر اس وسوسے سے بچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ غصے کی وجہ سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لیتا تو اس کی یہ حالت کبھی نہ ہوتی، یعنی اعوذ باللہ پڑھتا تو اللہ رب العزت اس کے غصے کو ختم فرما دیتا، اس کے غصے کے اوپر کنٹرول ہو جاتا، یہ خود کو غصے سے محفوظ کر لیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بھی پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، فرمایا تم میں سے طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے، اپنے غصے کو پچھاڑ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کو قابو رکھنے کے متعلق بہت سے فرمانات ارشاد فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مقدس موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے غصے کو اس وقت قابو کر لے جب وہ غصہ کرنے کا اہل رکھتا تھا اور وہ غصہ کر بھی سکتا تھا، اس کے پاس اتنی طاقت بھی تھی، اس کے باوجود اس نے اپنے غصے کو دبا لیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت ساری مخلوق سامنے کھڑی ہوگی، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر اپنے غصے کو قابو رکھا، آج یہ سامنے تیرے ساری حوریں کھڑی ہیں، جس میں سے چاہے جس حور کو چاہے تو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا مقام عطا فرمائے گا۔ بستان تفسیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے جو شخص روزانہ دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کی پکی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کو اس کے نیڑے نہیں آنے دیتا، شیطان کو اس سے دور رکھتا ہے۔ تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے بھی محفوظ رہیں، غصے سے بھی محفوظ رہیں اور دوسرے دنیاوی معاملات کے اندر جہاں شیطان ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اس سے بھی ہم محفوظ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ کو ورد بنا لیں، اعوذ باللہ کا ورد جو ہے وہ دن رات صبح و شام کریں تاکہ ہماری زبانیں جو ہیں اعوذ باللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہیں۔ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو ان کے اندر رکھا، یعنی 4 خزانوں کو ابن آدم کے اندر رکھا، پہلی معرفت، دوسری عقل، تیسری ایمان اور چوتھا یقین۔ اور حضرت ابن جوزی فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے کے اندر ہی 4 دشمنوں کو انسان کے اوپر مسلط کر دیا، ایک شیطان، دوسرا نفسانی خواہشات، تیسرا نفس امارہ، چوتھا دنیا اور شیطان کی جو کھلی چھوٹ ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے آزمائش رکھ دی۔ ابن جوزی فرماتے ہیں شیطان کے اس دعوے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ضرور ضرور آؤں گا تمہارے سامنے سے، تمہارے پیچھے سے، تمہارے دائیں سے، تمہارے بائیں سے۔ علماء کرام نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ شیطان جو ہے وہ سامنے سے آ سکتا ہے، دائیں سے آ سکتا ہے، بائیں سے آ سکتا ہے، پیچھے سے آ سکتا ہے، لیکن اوپر اور نیچے سے کیوں نہیں آ سکتا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اوپر اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اللہ رب العزت کی ذات شیطان کو انسان کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتی، اور چونکہ زمین کی طرف سے اس وجہ سے نہیں آ سکتی کہ زمین پر اللہ رب العزت کے نیک بندے جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اسے زمین کے اندر داخل ہونے کی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں بنتی۔ حضرت ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں تمہارے سامنے سے آؤں گا، تمہارے پیچھے سے آؤں گا، تمہارے دائیں سے آؤں گا، تمہارے بائیں سے آؤں گا، تو حضرت ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ رب فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے 4 ناموں سے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے گا، اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد فرمائے گا، یا اولو، یا آخرو، یا ظاہرو، یا باطنو۔ جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کہتا ہے یا اولو تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اولو، میں پہلے ہوں، میں تیری معرفت کی حفاظت کروں گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے یا آخرو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا آخرو، میں تیرے پیچھے رہنے والا ہوں، میں تیری عقل کی حفاظت کروں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا ظاہرو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں ظاہر ہوں، میں تیرے دائیں جانب سے آ کے تیرے ایمان کی حفاظت کروں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا باطنو، اللہ
اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں باطن ہوں، میں پوشیدہ ہوں، میں تیری بائیں طرف سے تیرے یقین کی حفاظت کروں گا۔ دو طرف سے تو اللہ رب العزت نے ویسے ہی ہماری حفاظت فرما دی ہے، لیکن اگر چاروں طرف سے اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو کا ورد بھی کرتے رہیں، اس طرح ہم شیطان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دل کو حاضر کر کے اعوذ باللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دیتا ہے۔